پاکستان وجود میں آیا تو لا الہ الا اللہ کے نام پہ آیا. اس کو اسلامی فلاحی ریاست کہتے ہیں. آج بلکہ کل یا آج ایک ہندو نے شراب کے خلاف ایک قرارداد پیش کی، جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر بہت فخریہ انداز سے یہ کہا گیا کہ کثرت رائے سے مسترد کر دی گئی. وہ قومی اسمبلی جس کو آئین کا، دفاع پاکستان کا، قانون سازی کا ایک پلر کہا جاتا ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں. فواد چودھری جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، کہ اس نے قومی اسمبلی کی پوری اسمبلی کا کھانا خراب کر دیا ہے اس بات کے اوپر. یہ سستی شہرت. ایک ہندو شخص رمیش کمار، ایک ہندو، اس نے قرارداد پیش کی جو کہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی، اور اس بے غیرت سیاسی پارٹیوں نے، اس بے غیرت ذلیل سیاسی پارٹیوں نے، جتنی سیاسی پارٹیاں بھی قومی اسمبلی میں ہیں، ڈوب کر مر جانا چاہیے اور لعنت بھیجنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا قہر ان کے اوپر نازل ہونا چاہیے. یہ کتے خنزیر سے بھی زیادہ یہ ایم این اے اور یہ منسٹرز ہیں. یہ واجب القتل ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اختیار دیا جائے، جو بھی قومی اسمبلی میں اس وقت موجود تھا اور باہر نکلے اس کو شوٹ کیا جائے. قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے اور قومی اسمبلی میں ہوتی ہے، اور کافر ہندو جس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں، وہ شراب کے سلسلے میں بات کرتا ہے اور کثرت رائے سے مسترد کرنے والے یہ خبیث، یہ کتے جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتے ان کی حمایت کرتے ہیں. کیا خدا کا قہر و غضب پاکستان کے اوپر نازل نہیں ہوگا؟ کیا عمران خان کو، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی سے وابستگی نہیں رکھتے، انہوں نے بھی عمران خان کو چاہا، اس دن کے لیے چاہا جو حرصت ہم لوگوں کی یہ تھی کہ ریاست مدینہ بنے گا؟ کیا بات ہے جی، ریاست مدینہ میں ایک ہندو کھڑا ہو گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو آگے کر کے کہا یہ شراب ایسی ہے. آج ریاست مدینہ بنانے والوں، تم خاموش بے غیرتوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور ڈیسک بجا رہے تھے. کیا عمران خان کو اس کی خبر نہیں ملی؟ کیا پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے یہ چیز نہیں دیکھی؟ کون اٹھا آپ لوگوں میں سے؟ یہ کتے، یہ جو دینی جماعتیں کہتے آتی ہیں اپنے آپ کو، سمیت جماعت اسلامی یہودی پارٹی، جماعتی علماء اسلام یہودی پارٹی، اور جتنی بھی اسلامی مذہبی جماعتیں ہیں ہماری، یہ تمام کی تمام کفار کی حمایتی پارٹی ہیں. کیا ان کی ایک سیٹ بھی یہاں نہیں قومی اسمبلی میں؟ ان کا کون سا سٹرائک ہوا اس کے خلاف؟ ان غداروں کے خلاف اگر زمین اور پلاٹ کا کیس نکل آتا ہے، یہ روڈ بند کر لیتے ہیں. انہوں نے جو طلباء رکھے ہوئے ہیں مساجد میں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کو استعمال کر کے مسجدوں سے باہر لا کے روڈ بند کرتے ہیں، آرمی کو بلیک میل کرتے ہیں، پولیس کو بلیک میل کرتے ہیں، جس کی حکومت ہو اس کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ وہ مذہبی جماعتیں ہیں.
وہ خادم رضوی تو چلو چور تھا، شرپسند تھا، ایجنٹ تھا یہودیوں کا، ان کو فنڈنگ انڈیا سے آ رہی تھی، میں مانتا ہوں اس نے کافی غلط کام کیا ہے، ان کے آدمیوں نے ظلم کیا ہے، لیکن یہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ولی اللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں، یہ اتنی اتنی داڑیاں جو رکھی ہوئی ہیں، یہ پانچے جو گھٹنوں تک انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، سنت رسول پورا کرتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو آگے رکھ کر ووٹ مانگتے ہیں، یہ تمام چور اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک مذہبی پروگرام برابر کیا اور کتاب کا نام رکھا، کتاب کو قرآن شریف تسلیم کرانے پر لوگوں کو اکسایا۔ آج ایک ہندو قومی اسمبلی کا ممبر، اور وہ بھی پی ٹی آئی کا، عمران خان کی جماعت کا، پی ٹی آئی والوں کو فخر ہونا چاہیے اور عمران خان کو بھی فخر کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اور کتوں کا کیا بنے گا جو عمران خان کو بدنام کر رہے ہیں، جو عمران خان کے مشن کو ادھورا چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ مانتے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان کا وجود لا الہ الا اللہ پہ قائم ہوا؟ میری داڑھی نہیں، جو شراب پیتے ہیں خدا کی قسم وہ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ ظالم فواد چودھری، کافر یہودی، انگریز کی اولاد، تم سے تو وہ بہتر ہیں جو 24 گھنٹے نشے میں رہتے ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ شراب ایسے بکے جس طرح رمیش کمار نے کہا اور ایک ہندو نے کہا۔ لعنت ہو تمہارے اوپر فواد چودھری، اور لعنت ہو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بھیڑوں کے اوپر جو اپنی مفادات کی خاطر جو کروڑوں روپے ان لوگوں نے خرچ کیا، وہ پی ٹی آئی سے بھی وہ لوگ وصول کریں گے۔ وہ پیپلز پارٹی جس کے سوئس بینک بھرے ہوئے ہیں، اس نے بھی اس کی مخالفت کی۔ وہ مسلم لیگ جو اب دھڑ بدر پڑی ہوئی ہے، اس کے پرائم منسٹر سے لے کر اس کے منسٹر اور سینیٹر اور ایم پی ایز تمام کے تمام اندر جا رہے ہیں، اس نے بھی اس کی حمایت کی، اور حکومتی جماعت نے بھی اس کی حمایت کی۔ ایک تنی تنہا رہ گیا رمیش کمار۔ کیا ہم کافر ہیں؟ ہم ہندو ہیں یا رمیش کمار مسلمان ہے؟ یہ ریاست کافروں کی ہے یا رمیش کمار مسلمان ہے؟ اگر رمیش کمار نے یہ قرارداد پیش کی ہے تو عمران خان اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، یا تو پورا کا پورا پاکستان کافر ہے، پوری کی پوری قومی اسمبلی کافر ہے، اور واحد رمیش کمار جس نے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھا، اس کو مسلمان قرار دیا جائے اور ہم سب کو کافر قرار دیا جائے۔ اور اگر وہ کافر ہے، ہندو ہے، اور اس نے صحیح قرارداد پیش کی تو اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا، جس طرح سستی شہرت کہہ رہا تھا تمہارا یہ کتا خنزیر فواد چودھری، یہ سستی شہرت ہے۔ ہم مسلمان ہیں،